اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹارٹنگ ود دی نیم آف اللہ ہو از دی کنگ آف کنگ۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے پرونون کا۔ فرسٹ لیکچر ہم نے نون پر دیا تھا، اس کے جو کریکشن ہے وہ ہم نے ایکسپلین کیے تھے، اور ساتھ میں جو رولز ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک پراپر رائٹنگ کے لیے اور ایکشن کرنے کے لیے جو رولز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہم نے ایکسپلین کیے تھے۔ آج ہم پرونون پڑھیں گے، اس کے کچھ ٹائپس پڑھیں گے، اور پھر ہم اس کے جو کریکشن جہاں پر ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہم کریں گے۔ اچھا، تو چلتے ہیں پرونون کی ڈیفینیشن کی طرف۔ تو پرونون کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ وچ از یوزڈ ان دا پلیس آف نون۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نون کی جگہ جس چیز کو یوز کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ پرونون کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے اگزامپل دیا ہے کہ عامر لیوز ان ملتان، عامر از اے گڈ بوائے۔ تو اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو ہم نے عامر سٹارٹ میں بھی لکھا ہے، دوسرا پیراگراف جو سٹارٹ کیا اس میں ہم نے پھر جو ہے وہ عامر لکھ دیا۔ تو اگر ہم ایسے لکھ دیں کہ عامر لیوز ان ملتان، ہی از اے گڈ بوائے، ہی پلیز کرکٹ، ہم جو نون کی جگہ جس ورڈ کو یوز کرتے ہیں اس کو ہم پرونون کہتے ہیں۔ پرونون کے کچھ ٹائپس ہیں جس میں آتے ہیں ہمارے ساتھ ٹوٹل 6 ٹائپس ہیں۔ فرسٹ ہمارے ساتھ ہے پرسنل پرونون، پھر ڈومینسٹریٹیو پرونون، ڈسٹریبیوٹیو پرونون، ریفلیکسیو پرونون، ریسیپروکل پرونون اینڈ ریلیٹیو پرونون۔ اب ہم ان سب ٹائپس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ون پر ہمارے ساتھ آتا ہے پرسنل پرونون۔ تو پرسنل پرونون کی ڈیفینیشن ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ a word that replaces the name of a person, place or thing۔ مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی جگہ استعمال ہو جائے اس کو ہم پرسنل پرونون کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو ہم اسم ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ پرونون ہے پرسنل پرونون وہ 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہے، اس طرح کہ ایک ہے ہمارے ساتھ فرسٹ پرسن، دوسرا ہے ہمارے ساتھ سیکنڈ پرسن، اور تیسرا ہمارے ساتھ ہے تھرڈ پرسن۔ اب جو ہمارے ساتھ فرسٹ پرسن ہے اس میں آتا ہے آئی وی، جو ہمارے ساتھ سیکنڈ پرسن ہے اس میں آتا ہے یو، اور جو ہمارے ساتھ تھرڈ پرسن ہے اس میں آتا ہے ہی، شی اور اٹ۔ جو ہمارے ساتھ فرسٹ پرسن ہے اس کو جو ہے مطلب فرسٹ پرسن ہمارے ساتھ وہ ہے جو بات کرنے والے کو ہم جو ہے وہ فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ اس کو اردو میں ہم جو ہے وہ اسم ضمیر متکلم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ سیکنڈ جو یو ہے مطلب سیکنڈ پرسن، اس کو ہم کہتے ہیں اسم ضمیر حاضر، اور جو ہمارے ساتھ تھرڈ پرسن ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم ضمیر غائب، ٹھیک ہو گیا۔ پرسنل پرونون کے کچھ جو ہے ایک چارٹ ہے جس میں جو ہے پراپرلی دیا گیا کہ سنگولر کہاں یوز کرنا ہے، پلورل کہاں یوز کرنا ہے، سبجیکٹیو کیس کہاں یوز کرنا ہے، اور آبجیکٹیو کیس کہاں یوز کرنا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھ لیں تو ہم فرسٹ پرسن کے سنگولر کے لیے یوز کرتے ہیں آئی، اور فرسٹ پرسن کے پلورل کے لیے یوز کرتے ہیں وی، سبجیکٹیو کیس میں، سبجیکٹیو پرونون میں۔ پھر سیکنڈ پرسن کے لیے جو ہے وہ سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یو۔ تھرڈ پرسن کے سنگولر کیس میں ہم یوز کرتے ہیں ہی، شی، اٹ، اور پلورل کیس میں ہم یوز کرتے ہیں دے۔ یہ سب مطلب جس طرح جو بھی میں نے بتا دیا نا یہ سب سبجیکٹیو کیس میں یوز ہوتے ہیں۔ آبجیکٹیو کیس میں ہم فرسٹ پرسن کے لیے سنگولر کے لیے یوز کرتے ہیں می، اور جو فرسٹ پرسن کے پلورل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس۔ سیکنڈ پرسن کے سنگولر اور پلورل دونوں کیس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں آبجیکٹیو پرونون میں یو، اور تھرڈ پرسن کے سنگولر میں ہم یوز کرتے ہیں ہم، ہر، اٹ، اور پلورل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دم۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ پوزیسیو ایڈجیکٹیو میں کون سے لگاتے ہیں پرسنل پرونون میں، مطلب یہاں پوزیسیو، اصل کے پوزیسیو کی جو معنی ہے نا مین ملکیت، پوزیشن، مطلب کوئی چیز پر جو ہے وہ اگر ملکیت شو کر رہی ہے تو اس کی فرسٹ پرسن کی سنگولر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں مائی، پلورل کے لیے یوز کرتے ہیں اور۔ سیکنڈ پرسن کے سنگولر اور پلورل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یور۔ تھرڈ پرسن کے سنگولر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہز، ہر، اٹ، اور پلورل کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دیئر۔
اس طرح پوزیسیو پرونون کے لیے پھر ہم یہی یوز کرتے ہیں اور ریفلیکسو پرونون کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. میں اس پر آپ کو پراپر ایگزامپل بھی کراؤں گا اور ساتھ میں آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ بھی کلیئر کراؤں گا. میں کمنٹ سیکشن میں آپ کو جو ہے اس کا پھر فردر ایک کوئز ٹائپ دے دوں گا جس میں آپ کو اپنے مسٹیکس شو ہوں گے پریکٹس کے دوران. پریکٹس اس پر ضروری ہے تاکہ جہاں پر جو ورڈ یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو وہ معلوم ہو کہ کہاں پر ریکوائرڈ ہے اور کہاں اس کو ہم ایڈ اور سکپ کر سکتے ہیں. ہم جاتے ہیں نیکسٹ ٹائپ کی طرف جس کو ہم جو ہے وہ پوزیسیو پرونون کہتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا کہ کہیں پر جب ملکیت شو کرتے ہیں، پوزیشن شو کرتے ہیں، اونرشپ شو کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پوزیسیو پرونون. اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ پرونون یوز ٹو انڈیکیٹ اونرشپ. جو ہمارے ساتھ پرونون ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اونرشپ جو ہے وہ شو کر لے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پوزیسیو پرونون. اس کی جو کچھ الفاظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، مائی، آورس، یورس، ہز، ہر، اٹس اور دیئر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے ڈیمونسٹریٹیو پرونون. تو ڈیمونسٹریٹیو پرونون کو ہم اردو میں جو ہے وہ اسم ضمیر اشارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کو اس طرح جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹو انڈیکیٹ سم تھنگ اور سم ون، مطلب ہم کس چیز کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر لیں. فار ایگزامپل اس کے جو کچھ ایگزامپل ہے کہ دس، دیٹ، دیس، دوز، یہ ہم یوز کرتے ہیں. تو اگر میں سمپلی کہہ دوں کہ دس بک از مائی، تو مطلب میں نے یہاں پر ایک بک کو انڈیکیٹ کیا کہ دس بک از مائی. تو ہم جب بھی کسی انڈیکیشن مطلب کسی چیز کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ڈسٹریبیوٹیو پرونون. ڈسٹریبیوٹیو پرونون کو جو ہے وہ ہم اردو میں کہتے ہیں اسم ضمیر تقسیم. اور ڈسٹریبیوٹیو پرونون ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم ایک سے زیادہ چیز کو جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیو پرونون کہتے ہیں. اس میں جو ہمارے ساتھ ایگزامپل ہے وہ کہ ایدر اپ یو کین گو، ایدر اور نائدر. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائپ جو ہے وہ ہے ریفلیکسیو پرونون. تو ریفلیکسیو پرونون ہمارے ساتھ وہ پرونون ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ایک آبجیکٹ کی پوزیشن کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے اور سیلف، دیم سیلف، مائی سیلف، ہر سیلف. مطلب اس کا ایگزامپل ہم کچھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ آئی ہرٹ مائی سیلف. تو یہاں پر اگر آپ مائی سیلف کو دیکھ لیں تو یہ ایک ہمارے ساتھ آبجیکٹ کی پوزیشن میں یوز ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ریسیپروکل پرونون. تو ریسیپروکل پرونون ہمارے ساتھ وہ پرونون ہے جو ہمارے ساتھ یوز ہوتا ہے کوئی میوچل ریلیشن شپ کو جو ہے وہ پہچان دینے کے لیے یا میوچل ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے دو سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے درمیان. ایچ ادر کو آپ دیکھ لیں اور ون ان ادر کو آپ دیکھ لیں. جو ہمارے ساتھ ون ان ادر ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ انڈیکیٹ کرتا ہے مور دین ٹو تھنگس. مطلب اگر ہم کوئی دو چیزوں سے زیادہ کسی چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم ون ان ادر یوز کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دو چیزیں جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، دو چیزوں سے زیادہ نہیں، صرف دو چیزیں، تو اس کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں ہم پھر یوز کریں گے ایچ ادر، جو صرف دو چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ریلیٹیو پرونون. اچھا، ریلیٹیو پرونون جو ہے وہ ہمارے ساتھ یوز ہوتی ہے یوز ٹو ریلیٹ، کسی چیز کو ریلیٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ ریلیٹیو پرونون کہتے ہیں. اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وچ، ہو، ہوم، دیٹ. وچ جو ہے ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں نان لیونگ تھنگ کے لیے. ہو جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں لیونگ تھنگ کے لیے. ہوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ آبجیکٹ فارم ہے ہو کا. اور دیٹ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے یا اینیمل، دونوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. مطلب